तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझ क्या रखा है? वो लाचार थे, वैसे तुम उनको कहते हो मुश्किल कुशा, या अली मदद मांगते भी उनसे ही हो, वैसे भी डूब के ही मर जाओ तुम लोग ना। शियों तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बातें मत किया करो, ये सारे सवाल तुम्हारे ऊपर ही आके खत्म होते। अगली बात, अब आप देखो जो मैं बात करूंगा अब तुम नीचे शुरू हो जाओगे, तुम्हारे और इल्मी यतीम आ जाएंगे बहुत सारे ना, नासबी है, ये तो फला है, ये तो फला है, क्योंकि पता तो है नहीं, ब्रेन लेस पीपल, ठीक है, दिमाग है नहीं, बेचने जाओ तो लाखों का बिकेगा क्योंकि यूज़ ही नहीं होता। बेचारों को बिठा दिया जाता है एक मजलिस के अंदर, वहाँ उनका जो जाकिर होता है उसने 4-5 लाख रुपए लिए होते हैं और जब तक वो उनको रुलाता नहीं उस टाइम तक उनको सुकून नहीं आता। अब मेरा सवाल तुम्हें चुभेगा, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतराम करता हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा कौन करे, क्योंकि मैं तो खुद औलाद रसूल में से हूँ, सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तुम लोग कितना बड़ा बहतान लगाते हो। मर जाओगे तुम लोग, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे अपने ही सवालों का जवाब नहीं होगा, और जो तुम सवाल करोगे वो घूमते घुमाते तुम्हारे ऊपर ही आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जब भी अयाम फातिमी आते हैं तो एक सवाल ये किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन जो फातिह खैबर थे, जो इस कदर शुजाअत थे, इस कदर गैरतमंद थे, उन्होंने अपनी बीवी का दिफा क्यों नहीं किया। एक सवाल में बरादरान अहले सुन्नत से करता हूं। हजरत उस्मान अपने घर में है, मदीनत रसूल में है, अपने दारुल खिलाफे में है, मिस्र से कुछ लोग आते हैं बकौल इनके और हजरत उस्मान के घर पर हमला करते हैं। कहाँ है सहाबा, क्यों कोई दिफा नहीं कर रहा। उल्टा जब हजरत उस्मान के दिफा के लिए कुछ सहाबा आते हैं तो ये मुलाहिजा करें, हजरत उस्मान मना कर देते हैं, नहीं भाई मेरा किसी ने दिफा नहीं करना। फिर हजरत उस्मान की बीवी के साथ ये भी मुलाहिजा करें, क्या सलूक होता है कि उनकी पुश्त पर कोई शख्स हाथ लगाता है और ये एक गलत फेल अंजाम देता है। तो बताएं कहाँ थी हजरत उस्मान की गैरत, कहाँ थे सहाबा, कहाँ थे अंसार, कहाँ थे मुहाजिरीन। जैसा कि अभी आपने ये शहबाज नामी बंदा, यानी कि ये ईरानी एक है, ये अपने आप को मनाजिर भी कहता है, तो अभी आपने इसकी वीडियो देखी और इस वीडियो में ये बाकायदा तौर पे, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली शिया मज़हब जो है ये एक झूठ का मज़हब है, ठीक है, ये झूठ पे एक खड़ा बातिल मज़हब है, ठीक है। यानी कि जब अपने से कुछ नहीं बन पाया तो बिला वजह बेहूदगी फैलाने के लिए नए सवाल क्रिएट कर दिए। लेकिन ये इंसान समीत जितने भी शिया है ये भूल जाते हैं कि जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपका भी ताक़ुब कर रही होती हैं, वो आपकी तरफ भी आ रही होती हैं। अब आज जो मैं इसको जवाब दूंगा इंशाल्लाह इसकी नस्लें याद रखेंगी जो उसने ये बात कही है। पहली बात, इसने सवाल किया कि जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, ठीक है, तो अब पहले तो मैं यहाँ ये बता दूँ ना कि भाई हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा नहीं समझते थे, ठीक है, हम उनसे मांगते नहीं थे, ठीक है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, सहाबी थे, इंसान थे, आप लोगों की तरह। यानी कि जो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हो ऐसा कुछ भी हम नहीं कहते भाई, ठीक है ना। हमारे लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साहबी रसूल हैं, ठीक है। अहले बैत, हाँ अहले बैत की बात आती है तो मैंने तो आपको बताया अहले बैत का डिफरेंस, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता है। अहले बैत ऐसे इल्मी यतीम लोग हो तुम लोग के ब्रेन लेस किस्म के पीपल हो तुम लोग, जिसका नाम शिया है, ठीक है ना, ब्रेन लेस पीपल हैं, क्योंकि तुम्हारा अपना तो कोई सिलेबस है नहीं, तुम सुने सुनाए को दीन समझते हो, और अगर कोई 4 किताबें पढ़ भी लेते हो वो भी पढ़ पुढ़ के, और उसका भी तुम लोगों ने गलत ही इंटरप्रेट करना होता है, गलत ही मतलब लेना होता है। तुम्हारे पास असल तो यानी कि कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारी अपनी किताबें सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। बंडल ऑफ वीडियोस बना चुका हूँ, तुम्हारी किताबें एक्सपोज कर चुका हूँ, सिर्फ झूठ झूठ दजल झूठ झूठ और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और तुम्हारी ही किताबें नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, तुम्हारी ही किताबें अहले बैत के बारे में नाउज़ुबिल्लाह कुफर बोलती है। मैं नहीं बोलता, हम नहीं बोलते, हम उनका एहतराम करते हैं। हम तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह पहले 3 खुलफा का करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरे लिहाज से वो दमाद रसूल हैं, उस तरह भी हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सवाल तो तुमने किया, तुम्हें ये नहीं पता कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी आ रही हैं। अब यह जवाब दूंगा तुम्हारे ऊपर ही आएगा। कैसे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको शहीद किया गया, दरवाजे पे कौन खड़ा था? ये मेरे सवाल का जवाब तुम देना, दरवाजे पे कौन कौन खड़े थे?
جب وہ آئے سبائی آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو دروازے پہ کون کون کھڑے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بیٹے کھڑے تھے؟ یہ تو اب تمہیں پتہ نہیں ہونا، یا تم نے یہاں اب نوسر بازی سے کام لینا ہے۔ پھر دوسرا سوال تم ڈال رہے ہو کہ جی ان کی جو وائف تھیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ وہ ایک غیور انسان تھے، ٹھیک ہے نا، وہ غیور انسان تھے، انہوں نے شہادت قبول کرنا پسند کیا بنسبت اس کے کہ وہ یعنی کہ لوگوں کو پکارتے آؤ آؤ لوگوں میری مدد کرو، ٹھیک ہے، اور محلے والوں کو اکٹھا کرتے یا جن کو بھی بلاتے، انہوں نے شہادت کو پسند کیا۔ اس کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی یا جو بھی ہوا، تو یہ ان کے بعد کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ دروازے پہ کون تھا؟ مر جاؤ گے تم لوگ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، لیکن تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، اور جو تم سوال کرو گے وہ گھومتے گھماتے تمہارے اوپر ہی آئیں گے۔ تم آج تک قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکے، کر بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نا نسلیں برباد ہو جائیں گی تمہاری، تم قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگلی بات، اب آپ دیکھو جو میں بات کروں گا اب تم نیچے شروع ہو جاؤ گے، تمہارے اور علمی یتیم آ جائیں گے بہت سارے نا، ناسبی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، کیونکہ پتہ تو ہے نہیں، برین لیس پیپل، ٹھیک ہے، دماغ ہے نہیں، بیچنے جاؤ تو لاکھوں کا بکے گا کیونکہ یوز ہی نہیں ہوتا۔ بیچاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک مجلس کے اندر، وہاں ان کا جو ذاکر ہوتا ہے اس نے 4-5 لاکھ روپے لیے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ان کو رلاتا نہیں اس ٹائم تک ان کو سکون نہیں آتا۔ تمہارے لیے تو میں کہتا ہوں، دیکھو میری بات سنو، قاتلان حسین تم لوگ ہو، یزید کا تو بعد میں جتنا رول تھا، بلایا کس نے تھا؟ بلایا تو تم کوفیوں نے تھا نا، تم ہی پٹے تھے نا۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ملا باقر مجلسی کی بک کے اندر پوری ان کا خطبہ ہے باقاعدہ، جو انہوں نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے دیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ تم لوگوں کو بددعائیں دی ہیں، تمہاری نسلوں کو بددعائیں دی ہیں، اور یہ بددعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تم آج جانوروں کی طرح خود کو مار رہے ہوتے ہو، اور یہ قیامت تک تم کرتے رہو گے، تمہاری نسلیں اسی طرح برباد ہوں گی۔ اب آتے ہو بات تو ذرا سن لو ذرا، اب حوصلہ نہیں ہونا، نیچے نازبی نہ لکھنے لگ جانا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہم احترام کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم ہی کرتے ہیں، تم لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تم تو یا علی یا علی یا علی کر کے صرف پٹنا جانتے ہو، تمہارے اندر احترام نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی کہ تمہاری کتابیں تو یہاں تک لکھتی ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس خندس میں کہ ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہو گئی، تم لوگوں کو تکلیف یہ ہو گئی کہ جی ہم، باقاعدہ اس کتاب کے اندر مینشن ہے، میں نے ریفرنس دیا ہے، آپ جا کے میری ویڈیو دیکھیں کہ نازیبہ الفاظ کا استعمال ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جی آج یہ شرمگاہ ہم سے چھن گئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اعوذ باللہ، یعنی کہ کس طرح کے تم لوگ جانور لوگ ہو تو ابن سبا کی پیداوار ہی نا، یہودیت کی پیداوار ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایرانی ہے، ٹھیک ہے، ایرانی ہے۔ اگر یہ لوگ اچھا جی ایرانی ہے، یہ جی ہم نے تو فلسطین کے لیے یہ کیا، تم نے فلسطین کے لیے ککھ بھی نہیں کیا، تمہیں کتا تک تو مار نہیں سکے ان کا۔ اگر تم اتنے ہی مخلص ہو تو تمہارے جو تہران کے اندر 150 عبادت گاہیں ہیں یہودیوں کی، کیوں نہیں ختم کرتے؟ صرف ڈرامے بازی، صرف جھوٹ، وہ پراپوگنڈا، اسرائیل اور یہودی۔ تمہارا جو دوسرا، یہ تم مراجعوں کے پیروکار ہو، ٹھیک ہے، جو کہ یعنی کہ اسرائیلیوں کے پٹھوں ہیں۔ دوسرا تمہارا وہ حسن اللہ یاری وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ دجال آدمی، جو کہ وہاں اسرائیلیوں کا خاص ایجنٹ ہے، جو انہی کے کہنے پہ سارا، ایک ٹیکسی چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور جو ہے، جس کے اپنے مدرسے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس کو کئی دفعہ باقاعدہ طور پہ اس کی پگ اتاری گئی، اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا، پھر اس نے فنڈنگ لی، ایک چینل بنایا، وہاں عربیوں نے اس کو جوتے مار مار کے اس کو، پہلے اس نے فارسی میں بنایا پھر عربی میں بنایا، عربیوں سے اس سے وہ جوت پڑے ہیں، اس کو وہ جوت پڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اس نے دیکھا ایشیا کا معاملہ، یہ یہاں گھس گیا، ٹھیک ہے، یہاں یہ بہت بڑا عالم بن کے بیٹھا ہے۔ عالم کیا بیٹھا ہے؟ ٹکے کا، جس کو نالج نہیں ہے، جو ایک طرف ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آج یہ شرمگاہ ہم سے چھن گئے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، ملا باقر مجلسی کی بک کہہ رہی ہے
ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ جس کا نام دجال، یہ جو حسن اللہ یاری ہے، یہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ فرما رہا ہے کہ جی ایک جننی تھی، وہ جننی کے ساتھ شادی کروا دی. میری ویڈیو، اس ویڈیو سے پہلے 2 ویڈیو پہلے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، پوری اس کی باقاعدہ اور اس کی ویڈیو موجود ہے. جننی کے ساتھ شادی کروا دی تھی. وہ تو اصل ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چھپا لیا تھا، ایک جننی کے ساتھ شادی کرا دی تھی. یار کوئی حد ہوتی ہے بھائی جھوٹ بولنے کی. بھائی تم لوگ بھی خدا کی قسم، میں تو کہتا ہوں کہ اب آن لائن بیٹھا ہوں اور میں کیا تم لوگوں کو کہوں، ہے بس جوتوں کی ہی کمی، ویسے اور کچھ نہیں پیچھے رہتا. تو تم لوگوں کا تو آپس میں ڈی این اے نہیں ملتا. یہی شہباز، یہ جو مراجہ، یہ جو بیٹھا ہوا ہے ایران کے اندر بیٹھ کے بہت بڑا مناظر بنا ہوا ہے، یہ اور حسن اللہ یاری، یہ آپس میں ڈیش ڈیش کی طرح لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تمہارے لوگوں کو تو آپس میں ڈی این اے نہیں ملتا. تم لوگ کیا کسی کے ساتھ بات کرو گے؟ تمہارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا، تمہارا مذہب یہودیت پہ کھڑا، تمہاری کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، غلاظت تمہاری کتابوں میں ہے، جھوٹ پہ سارا مذہب کھڑا ہوا ہے. اچھا جی حضرت فاطمہ والا قصہ بنایا، وہ جھوٹ پہ بنایا، کوئی وہ نہیں، تمہاری کتابیں ہی تمہارے اگینسٹ جاتی ہیں، اور تم یہاں عالم بن کے بیٹھے ہو، مناظرے کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو. اور تم کیا سوال کرو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک غیور انسان تھے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال تمہیں چبھے گا. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتا ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ کون کرے، کیونکہ میں تو خود اولاد رسول میں سے ہوں، سید فیملی سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تم لوگ کتنا بڑا بہتان لگاتے ہو، کہ یعنی کہ ایک طرف وہ خیبر کا دروازہ جس کا وزن جو ہے وہ 40 من سے بھی اوپر ہے، وہ کلہ ایک ہاتھ سے انہوں نے اکیلے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ توڑ لیا. ٹھیک ہے. اور بعد میں جی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 صحابہ اس کو پکڑ کے لے کے گئے دروازے کو. اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ان کی بیوی کو ایک انسان آتا ہے، ان پہ دروازہ گرا دیتا ہے، ان کو دھکا دیتا ہے، ان کا حمل اسقاط ہو جاتا ہے، اور وہ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں. تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ لاچار تھے. ویسے تم ان کو کہتے ہو مشکل کشا، یا علی مدد مانگتے بھی ان سے ہی ہو. ویسے بھی ڈوب کے ہی مر جاؤ تم لوگ نا. شیوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ باتیں مت کیا کرو. یہ سارے سوال تمہارے اوپر ہی آ کے ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سوال کیا کرو، کیونکہ جب سوال کرو گے بجے اور لانتے تم پہ ہی پڑنی ہے، کیونکہ جواب جو ہے آ کے ختم ہی تم پر ہوتا ہے، کیونکہ تم لوگ جھوٹ پہ کھڑے ہو. تمہارا مذہب باطل ہے، جھوٹ پر کھڑا ہے. اللہ عز و جل یہ جو شہباز ہے، یہ جو بھی مراجہ جو ہے، اور وہ دوسرا وہ دجال حسن اللہ یاری ہو گیا، رافضی فضل ہمدرد، اور اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ شیعہ مذہب اور ان تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے سوال کا جواب ضرور دینا کہ دروازے پہ کون تھا اس ٹائم ان کے. دوسرا امامت ثابت کر دینا قرآن سے اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.